بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء علیکم مدرارا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حوالینا ولا علینا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان پر جب کوئی تکلیف اور آزمائش آتی ہے تو ایک مومن اور مسلمان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ان حالات کو بھیجنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور ان حالات کو مجھ سے دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ان حالات کو بھیجنے کی طاقت بھی صرف اللہ کے پاس ہے، ان حالات کو ختم کرنے کی طاقت بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ حالات انسان پر کیوں تکلیف کے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں یہ بے چینی ہماری زندگی میں ختم ہونے میں نہیں آ رہی؟ رکاوٹیں، تکلیفیں، امراض، اسباب کی کمی، گرمی کی شدت، طویل عرصے سے صحیح بارشوں کا نہ ہونا، ٹھنڈی ہواؤں کا رک جانا، پانی کا دن بدن کم ہونا اور زمین کی گہرائی کی طرف چلا جانا، ہماری زندگی کے جو ضروری اسباب ہیں وہ کیوں ہماری پہنچ سے دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اپنی پریشانی کا اظہار تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن اس پریشانی کے پیچھے جو میرے اور آپ کے ہاتھ کے اعمال ہیں اس کی طرف کوئی نہیں سوچنا چاہتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، تم پر اگر کوئی برائی آئے، کوئی تکلیف آئے تو یاد رکھو فَمِن نَفْسِكَ، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، یعنی تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال و اقوال وہ ان حالات کا سبب بن گئے۔ اس لیے آج اس پہ غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ زندگی کے بنیادی ضروریات، ذرائع، وہ اسباب جس پر ایک زندگی کا گزران ہے وہ بھی ہماری پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ پانی کی قلت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے اطراف شہر میں پانی نہیں ہے، نئی آبادیوں میں پانی نہیں ہے، لیکن بیچ شہر میں کبھی پانی کی کمی نہیں ہوئی۔
24 گھنٹے پانی آتا تھا. ہمیں عجیب لگتا تھا جب کوئی کہتا تھا ہمارے ہاں پانی نہیں آتا. لیکن آج تو کیا غریب کیا امیر، کیا متمول اور کیا تنگ دست، ہر ایک اس پانی جیسی نعمت کے لیے بھی محتاج ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ پاک نے انسان کی سہولت کے لیے اس پر مہربانی فرمائی اور پانی کو زمین میں ذخیرہ کرنے کے اسباب پیدا کر دی. لیکن اب بارشیں جب برستی ہیں تو اللہ کے حکم سے یہ زمین اس بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے. دریا، سمندر، تالاب اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. اس لیے جہاں پانی کی کمی ہوئی انسان کنویں کھودتا ہے. ہم بورنگ کر لیتے ہیں، آج کل بور ہوتے ہیں. اب پہلے تھوڑی سی بورنگ ہوئی 20 فٹ 25 فٹ 50 فٹ پانی نکل آتا تھا. اب 400 فٹ پہ 500 فٹ کے نیچے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی بارشیں ہی نہیں ہوئی. سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کی بالکل آخری آیت آپ پڑھیں نا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اللہ پاک فرما رہے ہم کہتے ہیں پانی کیوں کم ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دو یہ تو بتاؤ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی گہرائی میں نیچے چلا گیا، فمن یأتیکم بماء معین، تمہارے پاس پھر کون سی طاقت، کون سا ہے تازہ پانی اوپر لا کے دے سکے. یہ تو اللہ کی نعمتیں. ہمیں لگتا ہے کہ بورنگ مشین والا جب مشین چلا رہا ہے کا کمال نہیں. اگر مشین کا کمال ہوتا تو کوئی پانی کا رونا نہیں روتا، کوئی نہ روتا. یہی زمین ہے اور اس زمین پر برسنے والی بارش ایک ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ کہیں بورنگ ہوتی ہے پانی میٹھا نکلتا ہے، کہیں بورنگ ہوتی ہے پانی کھارا نکلتا ہے، کہیں بورنگ ہوتی ہے پانی پھیکا نکلتا ہے. عجیب. کل ہمارے ایک ساتھی آئے اور یہاں قریب شہر میں رہتے ہیں. وہ کہنے لگے ہمارے علاقے کا پانی انتہائی کھارا، جو بورنگ کے ذریعے سے آتا ہے کھارا، اتنا کھارا ہے کہ انسان کلی نہیں کر سکتا. اب چند سالوں کے بعد کا جب دوبارہ ہم نے بورنگ کی، اب وہی بورنگ سے اسی زمین سے جو پانی نکلا ہے وہ پھیکا ہے. کھارا پن تو ختم ہے لیکن ایسے جیسے کوئی چیز پھیکی ہوتی ہے. پانی کا ایک ذائقہ ہے، ایک لطف ہے اللہ پاک نے رکھا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گرمی تو پہلے بھی پڑتی تھی، گرمی کا موسم تو پہلے بھی کراچی میں آتا تھا، اس ملک میں آتا تھا. کیا وجہ ہے کہ گرمی تھی، بے چینی نہیں ہوتی تھی، بے سکونی نہیں ہوتی تھی، اس کے ساتھ امراض نہیں آتے تھے، اس کے ساتھ اموات نہیں ہوتی تھی، اس کے ہوتے ہوئے زندگی مصیبت نہیں لگتی تھی. آج تو گرمی ہے تو گرمی ایسی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کسی کو، اس لیے کہ وہ اندر کو بے چین کر رہی ہے، اندر کی زندگی بے چین ہو رہی ہے. امراض، وبائیں پھوٹ گئی ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس گرمی کے ساتھ امراض بھی پھیل گئے. یرقان پیلیا پھیل رہا ہے، چکن گونیا کا بخار پھیل رہا ہے، وائرل بخار پھیل رہا ہے. اس گرمی نے حالت خراب کر دی ہے، پریشان ہے سب. پہلے بارشیں ہوتی تھی
اتنی بارشیں ہوتی، لوگ کہتے تھے کہ بھئی اب کیا بنے گا، راستے بھر گئے، پانی کھڑا ہوا ہے. عرصہ ہوا کراچی والوں نے بارش کا نام نہیں دیکھا. موسم بنتا ہے، کل بھی تھوڑی ہلکی پھلکی بارش ہوئی، اس سے کچھ دن پہلے بھی ہوئی، ایک دم بند ہو جاتی ہے. اچھا یہاں ہوئی، یہاں سے کچھ آگے جائیں، ساتھی کل آئے صدر مارکیٹ سے، کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں گرمی کی شدت ایسی بڑھ گئی کہ جس نے زندگی کو بے چین اور پریشان کر دیا. کیوں امراض اور وبائیں پھوٹ رہی ہے ماحول میں، کیوں بارشیں بند ہو گئی ہے، کیوں زمین کے اندر کا پانی سوکھ رہا ہے، کیوں بنیادی ضروریات بجلی گیس ہماری پہنچ سے دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے، ایجادات ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں. ہاں ایسی ایسی چیزیں وجود میں آ گئی، یہ مشینری ہم نے بنا لی. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آ گئی لیکن زندگی نہیں رہی تو فائدہ. اس لیے ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے بڑی خوبصورت بات لکھی. حضرت نے لکھا کہ آج کے انسان نے راحت کے سارے اسباب جمع کر دیے، راحت کے سارے اسباب جمع کر دیے لیکن راحت نہیں ہے. اسباب راحت تو ہے لیکن اس میں راحت نہیں ہے. ہم نے جا کے اچھا پلنگ لیا، مولٹی فارم لیا، نرم بستر لیا، نرم تکیہ لیا، اس کے عین اوپر پنکھا لگایا، کھڑکیاں دروازے بند کی تاکہ اچھی نیند آئے مجھے. نیند کے اور اچھی نیند کے سارے اسباب تو میں نے جمع کر لیے لیکن اس بستر پر نیند نہیں آ رہی. انسان کے پاس آج دوائیاں بڑھ گئی، تحقیقات ہو رہی ہے، فلاں چیز کی دوائی مارکیٹ میں آ گئی، فلاں چیز کی دوائی آ گئی، فلاں چیز کی دوائی آ گئی، جان بچانے والی دوائیں آ گئی، اس مرض کی دوا آ گئی. دوائیاں بڑھ رہی ہے، امراض اس سے کئی گنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. نوجوانی کی اموات بڑھ گئی، بچے نوجوان بچے بچیاں بیمار ہونا شروع ہو گئے، اسپتال بھرے ہوئے ہیں، ڈاکٹر سے ٹائم لینا پڑتا ہے. وہ تنخواہیں جو پہلے مہینے مہینے چلتی تھی اس میں مہمان بھی آتے تھے، اس میں لوگ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال بھی کرتے تھے، اس میں لوگ کوئی قرض مانگ لیتا اس کو قرض بھی خوشی خوشی سے دیتے تھے، اس میں لوگ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے. آج وہ تنخواہیں بڑھ گئی لیکن ہر انسان مقروض ہو گیا، کسی کے اسباب اس کو پورے ہی نہیں ہو رہے. اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے حالات ایک مسلمان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ زندگی کا یہ سسٹم اور یہ نظام پیچھے سے چلانے والی ذات اللہ پاک کی ہے. ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے، اللہ کے حکم کی محتاج ہے. کل کے جمعے کے بیان میں ہم نے اس حدیث پر بات کی جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ذکر کی کہ جب یہ 5 چیزیں میری امت میں آئیں گی تو اس کے نتیجے میں امت میں کیا خرابیاں اور پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی. کل جمعے کا بیان اگر کسی کے پاس مسجد کا پیج ہے اس کے موبائل پہ ضرور سنیں، میں تمام مستورات سے عرض کروں گا، ابھی وقت نہیں.
اور کوشش کیا کریں، بڑے موبائل تقریباً ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہم اس پہ سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے موبائل میں مسجد کے پیج کو ضرور لائک کر دیں، جمعے کا بیان گھر بیٹھ کے مستورات ضرور سنیں، 12:30 بجے سے 1 بجے تک، بہت کام کی باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو آج یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جڑ گئی، اب ہم کیا کریں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چند چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور دیکھیں یہ چیزیں صرف برائے بیان نہیں، برائے عمل، برائے اصلاح، برائے رضائے الہی۔ اللہ کو ناراض کرتے 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 اللہ سے ہم دور ہو گئے۔ اللہ اپنے بندوں سے دور نہیں ہوتے، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، بھاگتا ہے، نقصان کرتا ہے اپنا۔ اس لیے یہ اعمال عمل کی نیت سے سنیں۔ پہلی چیز قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی طلب کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کی کثرت۔ آگے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پہ موسلادھار خوب بارشیں برسائے گا، خوب بارشیں برسائے گا۔ اب کراچی میں بارش نہیں ہو رہی، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے استغفار کی تعداد بڑھائی ہو یا آپس میں اس پر مذاکرہ کیا ہو؟ اس لیے میں مستورات سے، طالبات سے، معلمات سے، سب سے عرض کر رہا ہوں کہ دلوں کے کان کھول کر یہ باتیں سن لیں اور عمل کریں۔ زندگی کے اوقات کو بیکار ہم نے ضائع نہیں کرنا، اس کو قیمتی بنائیں، باعمل با کردار مسلمان بننا ہے۔ استغفار کی کثرت ضروریات زندگی کو ہمارے قریب کر دے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسیں گی، گرمی کی شدت خود کم ہوگی، پانی کی قلت خود ختم ہوگی، قحط سالی کا خود خاتمہ ہوگا۔ ہم استغفار کی طرف تو آئیں۔ استغفار کی ایک تسبیح جو 100 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں نا، یقین کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، اس میں 2.5 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹ آپ لے لیں۔ کوشش کریں کہ ان سخت ایام میں ہم ہزار مرتبہ استغفار پڑھیں، 1000 مرتبہ، اور مشکل ہے تو 300 مرتبہ صبح، 300 مرتبہ شام۔ صرف آپ کے 10 منٹ صبح لگیں گے، 10 منٹ شام کو، بس۔ لیکن استغفار کی پابندی، کثرت خود بھی کریں۔ آج گھر جائیں، گھر والوں سے اس بات کا مذاکرہ کریں، ان کو بٹھا کے 5 منٹ لیکن ضرور، بچوں کو، شوہر کو، بہن بھائیوں کو، والدین اگر ہیں ان کو۔ لیکن خیر کی بات تو اسی طرح ہوتی ہے نا، اسی کو دعوت کہتے ہیں۔ تو نمبر 1 کام ہم میں سے ہر ایک، بولنے والا، سننے والا، ہر ایک اس کی نیت کر کے یہاں سے اٹھے کہ ہم استغفار کی پابندی کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ دوسری بات یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کو اپنا معمول یومیہ بنائے۔ پہلے بھی اس پہ بات ہوئی، آج دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ ہر ضرورت اللہ پاک سے مانگنی ہے نا بھائی، اور کسی سے تو نہیں مانگنی۔ ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے مانگنے کا آسان طریقہ، مؤثر طریقہ، مبارک طریقہ وہ صلاۃ الحاجت کا اہتمام۔ 2 رکعت وضو کر کے دن میں کسی بھی وقت صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، بارش برسا دے،
اے اللہ بجلی کی تکلیف ہے، اس تکلیف کو ختم کر دیں۔ اے اللہ ہمارے گھر کی تنخواہ، مردوں کی تنخواہ اور رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی صحیح تربیت کی ہمیں ہمت دے دے۔ یہ ساری دعائیں اللہ سے مانگیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تیسری بات، صدقے کا اہتمام روز کی بنیاد پہ کریں، صدقہ روز دیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھ کے سوچتا ہے کہ یار یہ تو بڑے لوگ دیں گے، مالدار لوگ دیں گے، ہم کہاں صدقہ دے سکتے؟ ارے بابا، کس نے کہا ہے کہ روزانہ 500 روپے دینے، 100 دینے، 50 دینے؟ 5 روپے تو دے سکتے ہیں نا۔ 5 روپے صدقے کے روز نکالیں تو مہینے کے 30 دنوں میں کتنے بنیں گے جی؟ 150 روپے۔ 150 بھی مشکل ہے۔ روز صدقہ دیں۔ 5 روپے کے سکے اپنے پاس رکھ لیں، زیادہ وسعت ہے 10 روپے رکھ لیں، اس سے زیادہ ہے 20 روپے رکھ لیں، اس سے زیادہ ہے 50 رکھ لیں، اللہ نے بہت نوازا ہے 100 رکھ لیں، جو بھی ہے روز صدقہ دیں، روز صدقہ دیں، روز صدقہ دیں اور ضرور دیں۔ یقین کرے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، زندگی میں برکت ڈالتا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ یہ اس کے برکات ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ آخری چیز میں عرض کر رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیں۔ بارش کے لیے ایک مسنون عمل ہے صلاۃ الاستسقاء کا۔ استسقاء کی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے باجماعت، لیکن وہ مردوں کے لیے۔ کل انشاءاللہ ہماری مسجد کے زیر انتظام کل بروز اتوار صبح 10 بجے مردوں کے لیے استسقاء کی نماز کی ترتیب ہم نے رکھی ہے۔ آپ مستورات سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں اطلاع کر دیں۔ آپ کے شوہر ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، جو بھی آپ کے تعلق میں آتا ہے، اشتہار ہم نے مسجد کے پیج پر، مسجد کے گروپ پر لگا دیے۔ اپنے اسٹیٹس پہ، ہر چیز پہ خوب عام کر دیں کہ مرد حضرات وہ مسجد آ جائیں۔ مسجد کے ساتھ ہال ہے رائل لاؤنج، اسی میں انشاءاللہ کل 10 بجے استسقاء کی نماز اور دعا ہوگی مردوں کے لیے۔ چھوٹے بچے جو سمجھدار ہیں 8 سال سے اوپر کے، ان کو بھی بھیجیں۔ مستورات نے کیا کرنا ہے، وہ کوشش کریں کہ کل، ضروری نہیں کہ کل ہو، لیکن چونکہ ہم کل یہاں پڑھیں گے تو مستورات کل 10 بجے اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نفل گھر میں پڑھ لیں استسقاء کی نیت سے۔ استسقاء کے معنی آتے ہیں بارش کو طلب کرنا۔ 2 رکعت نفل جو عام نفل ہوتے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر اللہ سے خوب دعا کر لیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو امید ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ گھر کے محارم مردوں کو اور سمجھدار بچوں کو لازماً کل 10 بجے بھیجنے کی کوشش کریں مسجد کے ساتھ رائل لاؤنج میں، اور خود مستورات اور بچیاں گھروں میں رہ کر کے استسقاء کی نماز اور دعا کریں۔ اللہ کی کریم اور مہربان ذات سے امید ہے کہ ہم اللہ کے گناہگار بندے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کو ترس آتا ہے اپنی مخلوق پر۔ ضرور انشاءاللہ یہ معاملات آسان ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ نفس اور شیطان کے وساوس سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس گرمی کی شدت کو ختم فرما کے خیر کی، راحت کی، رحمت کی ہواؤں کو، بارشوں کو یا اللہ عام فرما دے۔ ہماری اس بے چینی کو ختم فرما دے۔ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ کل امت کے مرحومین کی، بالخصوص ہماری والدہ محترمہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اور تمام مرحومین کی یا اللہ
کامل و مکمل مغفرت فرما دیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. السلام علیکم.